بسم اللہ الرحمن الرحیم 27واں پارہ ہے۔ آج سورہ طور شروع کر رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کچھ بہت بڑی حقانیت اپنی بتانا چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عظیم شاہکاروں کی قسم کھاتے ہیں، اس بات کو زور دینے کے لیے، امپورٹنس دینے کے لیے کہ قیامت جو ہے آنی ہی آنی ہے۔ تو اللہ کس کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کوہ طور کی قسم، کیونکہ وہ برکت والا پہاڑ جہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی تھی، اور قرآن کی قسم اللہ کھا رہے ہیں جو کہ تا قیامت محفوظ ایک نسخہ تسخیر جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہوا ہے۔ اللہ لوح محفوظ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ بیت معمور جہاں ملائکہ ہر وقت جو ہیں حالت عبادت میں ہیں، اللہ آسمان کی بے ستونی چھت کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی، کہ یہ میرے اتنے بڑے بڑے شاہکار، میرے کرشمے دیکھو، اور ان تمام کرشموں کو پیدا کرنے والا رب روز جزا و سزا لے کر آئے گا۔ پھر اللہ ایک قیامت کا سین دکھا رہے ہیں کہ آسمان لرز رہا ہے، پہاڑ تیزی سے چل رہے ہیں، مجرم ہانکے جا رہے ہیں جس طرح چوپائے جو ہیں ذبح کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ دکھا رہے ہیں جنت کا سین کہ پرہیزگار نعمتوں میں، باغوں میں، پسندیدہ کھانوں میں، ریموٹ کنٹرول ان کے بیڈز ہیں، جب چاہتے ہیں تو بیڈز اوپر ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں، چاہتے ہیں تو سمندر پہ تیرنے لگ جاتے ہیں، آرام دہ تکیے میں، فل کنوینئنس، فل کمفرٹس کے اندر ہیں، اور حوریں ہیں، سب سے بڑھ کر نیک اولادیں اور نیک والدین جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ملا دیے جنتوں میں۔ وہ جو موت کی جدائیاں تھیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا۔ اب وہ ہمیشہ ابدی زندگی میں اکٹھے رہیں گے نعمتوں میں، باغوں میں، جو کہ انسان کی اندر کی فطرت، انسٹنکٹ، جو ان کے باپ آدم کو جو جنت میں جو رہے تھے، جو ان کی طبیعت تھی، جو ان کا مزاج تھا، اس مزاج کے مطابق تمام انسانوں کو جنتوں میں دوبارہ سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ تسلی رکھیں، راہ حق میں تانے بھی ملتے ہیں، الزام بھی ملتے ہیں، کبھی کاہن، کبھی مجنوں، کبھی شاعر، کبھی جادوگر، یہ سب آنے ہی آنے ہیں۔ میسج کیا ملا کہ اگر سچائی کا راستہ ہے نا تو پین اینڈ انکنوینئنس لازمی ہوتی ہے۔ اگر پین لینا ہے اور انکنوینئنس لینا ہے تو اس کا مطلب ہمارا راستہ یا ہماری نیت میں کھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخالفتیں ضرور دیتے ہیں سچوں کو، اور کفار جو ہیں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں۔ ان سے کہو کہ اتنی ہی تمہارے اندر عقل ہے تو کوئی صورت قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، یہ زمین آسمان کو دیکھو، اس کے خالق کو سوچو کہ خالق کتنا بڑا ہوگا۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمانی باتیں سنتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کاہن وغیرہ یا بتاتے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی خزانے ہیں جو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاوضہ مانگا ہے، کوئی اجرت مانگی ہے، کوئی چندہ مانگا ہے؟ کیا کہ وہ تاوان تلے دبے جا رہے ہیں؟ کبھی کبھی یہ والے معجزے مانگنے لگ جاتے ہیں کہ جی اگر یہ آسمان سے ٹکڑا جو ہے گرا کے دکھا دیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر بھی نہیں یہ مانیں گے، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، ان کو اگنور کر دیں، بس اپنے رب پر بھروسہ کریں، تسبیح و تحلیل کریں۔ ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا پہا، سب سے بڑا مرہم ہے۔ میسج کیا ملا کہ حق والوں کو ستایا جاتا رہا ہے اور بس ڈٹے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کے لیے تقریریں بھی بیکار ہیں، اور جس نے ماننا ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ سورہ نجم شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ روشن ستارے کی قسم کھا رہے ہیں۔ جتنی بھی اسٹرانومی اور ایسٹرولوجی کی ساری انفارمیشن جو آج جو ہے انسانوں نے اکٹھی کی ہیں وہ تب صحابہ سے اور مسلم سائنٹسٹ سے ہی انہوں نے لی ہیں کہ ستاروں کی آپس کی چالیں اور ان کی گردشیں۔ اب یہاں روشن ستارے سے مراد ثریا ستارہ ہے، وہ جب اترتا تھا تب عربوں میں یہ بہت مشہور تھا، اور اس کی حرکات جو سکنات سے وہ اپنے راستے اور اپنی بہت ساری انفارمیشنز لیتے تھے۔ دوسرا روشن ستارے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کہ جب وہ معراج سے واپس آئے، اور قرآن بھی مراد ہے کہ جس طرح کہ وہ آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ اللہ بہت بڑی حقانیت بتا رہے ہیں، the biggest truth، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، جب بھی بولتے ہیں یا وہ وحی بن جاتی ہے یا وہ حدیث بن جاتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ براہ راست ان کے استاد ہیں، وہ نبی امی ہیں جن کو رب نے ڈائریکٹ تمام علوم سکھا دیے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ معراج کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ معراج شریف کی 3 سٹیپس تھے نا معراج کے۔ پہلا تھا کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو اس کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر جو مسجد اقصیٰ سے جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور پھر جو سدرۃ المنتہا سے آگے جو اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہوئے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اب یہاں تیسرا جو ہے پارٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں اور حضرت جبریل رک گئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو ہے مجھے اجازت نہیں ہے، میرے پر جل جائیں گے۔ اور عرش جو ہے وہ بولا ہے کہ اے حضور آپ نالین سمیت تشریف لائیے، مجھے سعادت دیجیے آپ کے نالین کے تلوں کی، میں اس کی جو ہے میں اس کی جو ہے رحمت سمیٹ سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام دنا فتدنا ان کو دیا گیا، قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ مقام لا مکان لاہوت جہاں صرف وحدانیت رہ جاتی ہے، صرف حضور اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، حبیب ہیں۔ پھر مقام کعبہ قوسین تک پہنچتے ہیں 2 کمانوں کے برابر۔ اس کی مثال عربوں میں جب گہری دوستی ہوتی تھی تو اس طرح 2 کمانوں کو جوڑ کے اس کا اظہار کرتے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ 2 کمانوں کو ہم جوڑیں تو ایک سرکل بن جاتا ہے، یہ دوسرے طریقے سے جوڑا گیا ہے، جس طرح ایک ایکس بنتا ہے اسمال ایکس، اس طرح 2 کمانیں جوڑیں اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس طرح میں اور میرا رب تھے اور میں نے اپنے رب کی محبت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے جو کہا سو کہا اور میرے محبوب نے جو سنا سو سنا، یعنی ہماری پرائیویٹ آپس میں باتیں ہوئیں، راز و نیاز ہوئے، جس میں اتحیات والا مکالمہ بھی ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تحفے میں دیں، 5 نمازیں تحفے میں ملیں۔ اور لمحہ فکریہ دیکھیں، ایک بات سوچنے کی ہے کہ اتنی پرائیویسی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، امت کو نہیں بھولے۔ میسج کیا ملا کہ حضور کا جو ہے ہمارا حق بنتا ہے حضور کے اوپر کہ اپنے والدین اور اپنی اولاد، اپنی مال اور اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے ہم ان کے مشن کو آگے چلائیں اور ان کے جو ہے پرپس کو لے کے چلیں۔ جس طرح انہوں نے وہ ہمیں نہیں بھولے، ہم بھی انہیں نہیں ایک پل کے لیے بھی بھولیں گے۔ یہی ہے حق غلامی ہے۔ آپ نے جو ہے پھر دیدار الہی کیا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور مزید روایت ہے کہ لام انتہائی نور کا حالہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے نور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ بھی جنتی رب کا دیدار کریں گے قرب قیامت میں، تو آپ نے دیدار کیا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر ان کی نگاہ مستغرق رہی، نہ حد سے بڑی نہ بھٹکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، جنت، جہنم کے مناظر، عرش، بیت معمور، بیت المقدس، یہ ساری چیزیں دکھائیں۔ فلسفہ معراج ہے کیا؟ یعنی کہ اس چیز کا کیا مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے ساتھ اوپر لے کر جانا۔ حضور جو کہ شاہکار ربوبیت ہیں اور بشریت کا لبادہ اوڑھ کے ہم جیسے انسانوں میں آئے اور ہماری طرح رہے، کھایا پیا، ہماری طرح زندگی بسر کی، اور نورانیت میں ملائکہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یعنی کہ آپ کی ہستی کے دونوں پہلو ہیں، ایک بشریت والا پہلو ہے اور ایک نورانیت والا ہے، اور بشر بن کر جو ہے اللہ کے نور تک ہم انسانوں کو اپنی امت کو اور بشریت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے، کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے بشریت پر اللہ تعالیٰ کی نورانیت کو نہیں سہ سکتی۔ واللہ عالم، علماء اس کی تفسیر اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کفار نے عزا، لات، منات دیویاں بنائی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو بنا کے سفارشی بنا دی ہیں۔ اس بارگاہ میں تو مقرب فرشتے بھی بغیر حکم کے سفارش نہیں کر سکتے۔ پھر اوپر سے یہ جب ذکر ہوتا ہے تو بھاگتے ہیں وہاں سے۔ جو ذکر سے بھاگے اور دنیا کے پیچھے دوڑے وہ تو سمجھو کہ بھٹک گیا، اس کی بس یہی حد تھی۔ پھر چھوٹے اور بڑے گناہوں کی اللہ بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ چنگاریاں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ انگارے ہوتے ہیں۔ تم کبائر سے بچو، میں تمہیں صغائر بھی تمہارے معاف کر دوں گا۔ یا اچھا چلو یوں کرو کہ صغیرہ چھوڑتے جو ایک دن کبائر چھوڑنے کی بھی توفیق مل جائے گی۔ میسج کیا ملا؟ چنگاری ہو یا انگارہ، آگ سے بچنا ہی عقل مندی ہے۔
یہی اسی میں ہی ہوش مندی اور حکمت ہے۔ پھر ولید بن مغیرہ کا مکے ایک واقعہ ہے کہ مکے کا ریچسٹ پرسن تھا وہ، اور ایک مرتبہ قرآن سن کر ڈر گیا، اس کا دل نرم ہوا کہ میں ایمان لے آتا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا نہ یہ کیا کرنے لگے ہو، تم فکر نہ کرو، تمہارا سارا عذاب میں سہ لوں گا، تم میرے ساتھ سودا کر لو کہ اپنے عذاب کا کے بدلے کتنا مال دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ کیا ولید اور اس کے ساتھی نے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کو نہیں پڑھا تھا کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رب بڑا پیارا ہے، اس رب وہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے ساتا ہے، رلاتا ہے، جب جسے چاہے زندہ رکھے یا مار دے، جس کو چاہے نر بنا دے، کسی کو مادہ بنا دے، رحم مادر کے اندر اپنی نقش کاریاں دکھائے، غنی کرے یا مفلس کرے، وہ بے نیاز ہے۔ جس شعرا ستارے کی تم پوجا کرتے ہو نا، یہ اسی شعرا ستارے کا یہ رب ہے جس کی یہ اتنی اونچی شانیں ہیں، اور دنیا میں تم ہنسی مذاق دنیا کھیل رہے ہو اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، حالانکہ اگر تم ایک بار جہنم کو دیکھ لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ۔ اور خوف خدا سے گرا ہوا آنسو اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ میزان کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے، اور اس چہرے پہ نارے جہنم حرام ہو جاتی ہے جس پر خشیت الہی میں ایک آنسو بھی گرا ہوا ہو۔ اللہ کو یہ قطرہ بہت پیارا ہے۔ اے حبیب آپ بس رجوع اللہ رکھیں، سجدے سے، ذکر سے اور دید کی تمنا سے آپ اپنے اللہ کی طرف جھکے رہیں۔ سورہ قمر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح ہی شروع کر رہے ہیں۔ یہ آخری صورتوں میں سب میں اللہ تعالیٰ قیامت کی حقانیت اور اس کے مناظر، اس کے سینز دکھا رہے ہیں، اور صیغہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس آ گئی، یعنی کہ ہونی شدنی ہے، سمجھو کہ ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، جیسے یہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ چاند شک ہو گیا، یہاں معجزہ شک قمر بتایا جا رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل کا ایک دوست تھا جو یمن میں رہتا تھا، حبیب یمنی، اس کو اس نے انوائٹ کیا کہ مکہ آؤ، اور اس کی قوت بیان، یعنی کہ اس کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا کہ وہ اگلے کو قائل کر لیتا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرو۔ اس نے آ کے 2 مطالبات کیے، سب جمع ہوئے، منی کا میدان تھا، 14ویں رات تھی، ماہ کامل تھا۔ تو اس نے کہا ایک تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اور دوسرا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، کون سا خیال چل رہا ہے، یہ بتا دو۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، ہیرا پہاڑ کے اوپر چاند تھا، وہ ایک آدھا ٹکڑا دائیں طرف کیا اور آدھا ٹکڑا بائیں طرف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا گواہ رہنا۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی، تیرے دل میں یہ چیز چل رہی ہے کہ تیرے پیچھے گھر میں تو اپنی گونگی بہری بیٹی چھوڑ کر آیا ہوا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جا یمنی جا، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ حبیب فوراً واپس لوٹا، دیکھا تو بیٹی تندرست تھی، واپس آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ ادھر ہند کا راجہ مالی بار، وہ بھی اپنے محل میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اپنے کتاب میں لکھا کہ میری وجہ اسلام یہ واقعہ بنا۔ آج چاند پر سائنس پہنچی تو چاند کے درمیان دراڑیں خود دیکھیں کہ بالکل جو ہے سینٹر میں دراڑ ہے، جو کہ اس معجزے کا منہ بولتا جو ہے ثبوت بن کر دنیا کو دکھا رہی ہے۔ کفار آپ کو جادوگر کہہ کر جو ہے فالس اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دیتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں خواہشات کو خدا بنا چکے ہیں۔ ذرا حشر کا منظر سوچو تو صحیح کہ قبروں سے ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے یا منتشر پروانوں کی طرح جمع غفیر، ایک بھیڑ اور ایک نفسی کا عالم، سب جو ہے بھاگ رہے ہوں گے حشر کے میدان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی حضرت نوح کا واقعہ شروع کریں آیت نمبر 9 اور 10 میں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی انتھک سٹرگل اور مشقت کے بعد تھک گئے تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ربی انی مغلوبن فانتصر، اللہ پاک میری بس ہو گئی ہے، اللہ پاک اب آپ جو ہے ان کے انجام تک پہنچائیں اور مجھے جو ہے نجات دلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو نصرت دی،
اور وہ کشتی پہاڑ پر بیٹھے اور وہ کشتی پر بیٹھ کر جودی پہاڑ تک پہنچے، اور آج بھی بطور نشانی جو ہے یہ وہاں موجود ہے، اور یہ میسج ہمیں دے رہی ہے کہ جو پرپس پر ڈٹے رہتے ہیں اور نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ ہمیشہ ان کا انجام اچھا کرتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں ایک اور بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اب آسانی کیا کی گئی ہے قرآن میں کہ اس کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکر کے لیے آسان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 17 میں آسانی یہ ہے کہ اس کا حفظ کرنا آسان ہے، اس سے گائیڈنس لینی آسان ہے، عبرتیں ہیں اس کے اندر، عذاب کے واقعات ہیں جس سے کہ انسان چونکتا ہے، بری چیز سے بچتا ہے، توحید کی نشانیاں، رب کی آگہی، رب کی معرفت اور پہچان کراتی ہیں، انبیاء کے قصص ہیں، جنت اور جہنم کے مناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک آیت میں ڈوب جاؤ، اس کے اندر چھپے ہوئے موتی، ہیرے، جواہرات ہیں، خوب تفکر کرو اور اس میں سے مسائل نکالو۔ اس کے اندر ایسی دنیایں آباد ہیں کہ اپنی دنیا تمہیں ہیچ لگنے لگے گی۔ قرآن کے اندر جو ہے اپنی دنیا بسا لو۔ قیامت کی سختی اور تلخی اللہ تعالیٰ پھر دکھا رہے ہیں ایک سین کہ مجرم منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر پیشانی کے بالوں سے جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کا امتحانی نظام تھا، یہاں رب کے اپنے اندازے تقدیر چل رہی تھی، یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ یہاں پر حکمت اور مصلحت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نظام کا فیصلے کرتے ہیں کہ کون کتنا سہ سکتا ہے۔ تقدیر مبرم ہوتی ہے، اس کے اوپر بحث نہ کرو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، اور تقدیر معلق کے لیے نیکیاں کرو، اچھے اچھے کام کرو، صلہ رحمی کرو، والدین کی خدمت کرو، لوگوں کا بھلا کرو، مخلوق کی خدمت کرو، اور اللہ کے معاملوں میں دخل اندازی مت کرو، رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ رحمان جو ہے یہ شفا کے لیے اتنی کارگر ہے، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہوگی آپ کا خیال ہے؟ اس کو قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے، قدرت کی ایسی کرشمہ سازیوں کا ذکر ہے کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، جنت کے انعامات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا، رحمانیت کا جو ہے ذکر ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہر شے کے اوپر غالب ہے اور بگڑے ہوئے نظام درست کر دیتی ہے، چاہے وہ جسم کے اندر عالم اصغر میں ہوں یا جسم کے باہر عالم اکبر میں ہوں۔ آغاز اس طرح ہو رہا ہے سورت کا الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد جو کہ نبی امی ہیں ان کے ڈائریکٹ خود ان کو بیان سکھا رہے ہیں، خود ان کو جو ہے سارا علم دے رہے ہیں، پھر آگے سے آگے چین جو ہے علم کی چل رہی ہے، چشمے پھوٹے یہاں سے علم کے دارالارقم سے، اصحاب صفا سے، اور پھر آگے چل سو چل سینہ بسینہ آج تک جو ہے یہ چشمے جو ہیں یہ رواں دواں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے۔ انسان جو ہے الف با تا سے شروع ہوتا ہے اور پھر معرفت کی بولی بولتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ یہ سفر بھی طے کر لیتا ہے۔ علم البیان اللہ پاک نے بولنا سکھایا، یعنی کہ روح سے بولنا سکھایا، اور یہ آسمانوں کے جو ہے ٹینٹ جو اللہ نے لگا رکھے ہیں اور زمین کے جو کارپیٹس اللہ نے جو بچھائے ہوئے ہیں، یہ سارا جو عارضی جو اللہ نے سما بنایا ہوا ہے زمین اور آسمان کا، سورج چاند ستارے، اللہ تعالیٰ نے یہ شینڈلیئرز اور یہ لائٹس جو سپاٹ لائٹس لگائی ہوئی ہیں، یہ سارے سجدہ ریز ہیں، اطاعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت سے، فرما برداری سے ایک انچ نہیں ہلتے، اور اللہ نے میزان بنایا ہوا ہے، تکڑیاں اتنی اتنی بڑی لگائی ہوئی ہیں۔ تم بھی اپنے ترازو ٹھیک کر لو، کاروباروں کے ترازو اور رشتوں کے ترازو، کہ اپنے لیے اور پالیسی اور رشتہ داروں کے لیے اور پالیسی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کوئی ایک نعمت ہو تو وہ نا۔ یہاں پہ یہ بات اللہ 30 بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس پوری صورت میں، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کروڑ ہاں تمہارے اوپر شاہانہ الطافات ہیں، تمہارے اوپر لطف و کرم میں تم ڈوبے ہوئے ہو، تم اتنا نوازے گئے ہو نعمتوں میں کہ ایک سانس سے دوسرے سانس لینا جو ہے یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس شاہ، اس رب کے، اس شہنشاہوں کے
کہ کرشمے دیکھو، سمندروں میں آڑ لگائی ہوئی ہے، کھارے پانیوں والے اور شیریں پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، اندیکھی آڑ۔ یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی قوت ہے جو ان کے ذائقوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے؟ سمندر کے اندر سے موتی، مرجان، پرلز، آئسٹرز، مچھلیاں، کیا کچھ جو ہے وہاں سے فائدے نہیں اٹھاتے۔ یہ پہاڑوں جیسی اونچی اونچی موجیں اور لہریں ٹھاٹھے مارتی ہوئی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کل من علیہا فان ہے؟ اے جنت کے شہزادے، تو جنت میں اپنے باپ اپنے آدم کا جو ہے وہاں سے تیرا مزاج جنتی بنا ہوا ہے، تو دنیا کی گزرگاہ جو کہ فانی ہے اسی میں تو جنت کا سما بنا کے بیٹھ گیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں یہ راستہ ہے، یہ پل ہے، پل پر کون جو ہے گھر بناتا ہے، کون جنت بناتا ہے؟ یہ تو تھوڑی دیر کا گزرگاہ تھی، گزر جاتے آگے جنت منتظر تھی۔ اس رب کی روز نئی شانیں ہیں، نئی ادائیں ہیں، نئے نظارے ہیں، نئی قدرتیں ہیں کہ عقلیں دنگ رہ گئی ہیں، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مانگنا ہے تو اسی سے ہی مانگو، سجتا ہے اسی سے ہی مانگنا سجتا ہے، اور کوئی ایسا در نہیں ہے جس سے مانگنا سجے۔ اور یہ جن و انس تم پر اتباع اور بندگی کا جو بوجھ ڈالا گیا ہے، تمہاری روح تمہارا ضمیر اس کو محسوس کر رہا ہے، بس اتنا کرنا کہ اس دھرتی پر بوجھ نہ بن جانا۔ کچھ ایسا کر جاؤ کہ رہتی دنیا تک تمہارے ڈنکے بجیں، لوگ تمہیں یاد کریں۔ اے جن و انس، آسمانوں اور زمینوں کی حدود سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ اگر تم خدائی طاقت کے خلاف چل رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے وارنٹ نکل چکے ہیں، کہاں تک بھاگو گے؟ خلا کی تسخیر کے خواب دیکھنے والے، یہ جان لو کہ یہ تم نے خلا کا ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ تو 7 ملکی ویز اور گلیکسیز اور جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ جن جو ہے جو بے دھواں آگ کے شعلے سے جو بنے ہوئے ہیں، یہ بھی میدان حشر میں جان بچانے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ پکڑ لیے جائیں گے۔ مجرم پیشانی کے بالوں سے کبھی کھولتے ہوئے پانیوں میں ڈالے جائیں گے، کبھی گھسیٹ کے خشک آگ میں جو ہے پھیرے جائیں گے۔ آسمان سرخ چمڑے کی طرح ڈراؤنی شکل بن جائے گی، پہچانا نہیں جائے گا کہ یا اللہ پاک یہ وہی آسمان ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے آج۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا رخ دیکھو تصویر کا، جنتان، دو جنتیں مل رہی ہیں جنتیوں کو۔ ایک وہ جو معصیت سے بچنے میں جو اس نے فورس لگائی، جو زور لگاتا رہا کہ نہیں 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 بچو بچو، گناہ سے بچو، اور ایک وہ جو کہ دوسرے جہنمی کو ملنی تھی، اور اس کی والی جنت بھی اس کو مل جائے گی، اس کی اطاعت کی وجہ سے، اس کی عزیمت کی وجہ سے کہ اس کا بہت دل چاہتا تھا گناہ کرنے کو، اپنی خواہشات پوری کرنے کو، دنیا کی لذتوں کو سمیٹنے کو، لیکن یہ ڈٹا رہا، یہ رکا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں من خاف مقام ربہ جنتان، جو جواب دہی اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی اکاؤنٹیبلٹی سے، سر عام رسوائی سے ڈر گیا، تو اس کے لیے تو 2 جنتیں بنتی ہی بنتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سرسبز شاخیں ہوں گی جھومتی ہوئی، لدی پھدی پھلوں سے، پھولوں سے، چشمے ہوں گے شرابن طہورا کے، دودھ کے، شہد کے، 2 قسم کے پھل ہیں، کہیں ڈرائی فروٹس ہیں، کہیں ویٹ فروٹس ہیں، کہیں کھٹے اور میٹھے ہیں، کہیں ڈیفرنٹ فلیورز کے، ایک ہی فروٹ کے کئی فلیورز ہیں۔ کیا کیا پیکنگز ہیں ان فروٹس کی، تکیے لگائے ہوئے تختوں پر یوں بیٹھے ہیں جنت کا بادشاہ بن کر۔ دنیا میں بھی جو ہے اپنے آپ کو جنت کا ہی بادشاہ سمجھتا رہا، یہاں بھی ہر آسائش اور ہر نعمت جو ہے ڈھونڈتا رہا جو کہ جنت میں اس کی منتظر تھی۔ دبیز ریشم ہے، کہیں موٹے ریشم ہیں، کہیں باریک ریشم ہیں، کہیں بچھونے، بیڈ سپریڈز، ان کی لائننگز اتنی خوبصورت ریشم کی ہے، نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں، خوبصورت حسین، دیکھ دوپٹہ لہرا دیں ہے آسمان میں تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، جیسے سیپ میں چھپے ہوئے موتی اتنی حسین ہیں، اور خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ ان کو کیوں پردے میں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ پردے کے اندر حسن دوبالا ہوتا ہے عورت کا، عورت مزید حسین ہو جاتی ہے جب وہ پردہ کرتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے
وہ جو تو دنیا میں جو تو اتنی سختیاں اور اتنی تو نے مشقتیں اور اتنی آزمائشیں، جو اتنے امتحان دیکھے، مجھے بتا تو صحیح کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے؟ تجھے انوار و اکرام دوں گا، میں اپنے وعدے پورے کروں گا، بنتی ہے یہی بنتا ہے، یہی سجتا ہے۔ اور سابقون جو ہیں، جو کہ وی آئی پیز ہیں، جو کہ فرسٹ آئے، جو ٹاپرز تھے، وہ پھلوں اور پھولوں والے باغات اور تفریحات میں مست ہیں، وہ مقربین ہیں، وہ اسپیشل جو ہیں، ان کے لیے اسپیشل چشمے ہیں سلسبیل کے اور تسنیم کے، سبز قالین ہیں، نادر انمول چیزیں ان کا انتظار کر رہی ہیں، اور سبز رنگ جو ہے ان کی آنکھوں کو تراوٹ دے رہا ہے۔ بڑا بابرکت اور عظمتوں والا رب، اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، نوازشیں، اکرام، فضل و کرم، احسانات دین کرنے والا پیارا سا رب۔ اب سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کی فضیلت آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے وفات کے وقت اپنی بیٹیوں کو سکھائی تھی کہ فاقے کا ڈر نہیں رہتا، اور حضرت انس نے فرمایا تھا کہ برکت کے لیے سورہ واقعہ رات کو ضرور پڑھو۔ اب واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ واقعہ ہو گئی، صیغہ ماضی میں، یعنی کہ سمجھو قیامت آئی کہ آئی، اور کسی کو بلند کر دے گی، کسی کو پست کر دے گی، کوئی جیتا ہے، کوئی ہارا ہے۔ شروع کیسے ہوئی تھی؟ زمین لرزنا شروع ہو گئی تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئے تھے، انسان 3 گروپس میں چھٹ گئے تھے، دائیں والے جو کہ عام جنتی تھے، بائیں والے جو جہنمی تھے، اور پھر سابقون تھے جو سبقت والے، جو ٹاپرز تھے، قرب والے، دیدار والے، عظیمتوں والے، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے اللہ کی خاطر، نبیوں، شہداء، صدیقین والے، اولیاء، اللہ کے ہم نشین، اللہ کے سچے ولی دوست۔ اللہ فرماتے ہیں یہ امت کے ابتدائی لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، اور جو بعد والے جو لوگ ہوں گے، پچھلے لوگ جو قرب قیامت میں، وہ دجالی فتنوں کی کثرت اور ایمان کی کمی کی وجہ سے کم ہوں گے، اور ان کے اندر کوئی کینہ، کوئی رنجش نہیں ہوگی، آپس میں کوئی دلوں میں غلط فہمیاں اور کوئی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگس نہیں ہوگی۔ تکیے تخت لگائے آمنے سامنے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلمان لڑکے سرونگ کر رہے ہیں، اور شرابن طہورا اور میوے، ہر طرح طرح کے سردیوں اور گرمیوں کے پھل اور ان کے کھانے، پرندوں کے گوشت، حوریں، کنواریاں، محبت کرنے والیاں، کوئی بیہودہ بات نہیں، بس سلام ہی سلام، امن ہی امن، خوشی ہی خوشی ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں۔ اور جو دنیا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے تھے اور مومنین کو سلامتی کی دعائیں دیتے تھے، آج جنت میں ان کو سلام کیا جا رہا ہے، ان کو سلوٹ آف آنرز پیش کیے جا رہے ہیں، رب کریم کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہے، فرشتے اور جنت کی مخلوقیں ان کو جو ہے سلام پیش مبارکبادیں دے رہی ہیں، اور یہ سائے ہیں، بہتے پانی ہیں، بکثرت پھل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری اندر کی مشین یہی سب چاہتی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا ہے، جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ اور یہاں کہیں جنت بنانے نہ لگ جانا۔ لیکن دیکھ لیں کہ آج ہمارے اندر بھی اب یہ جو ہوٹلنگ کا ٹرینڈ ہے، طرح طرح کے ٹیسٹ انہینسرز جو ہے، کہ جس طرح کے جنتی مخلوق چاہتی ہے کہ طرح طرح کے ذائقے ہوں، تو یہاں پہ بھی ہم جنت کا سما باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں، بوفیز کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں آگے یہ سب چیزیں عطا فرمائے۔ پھر اللہ بائیں ہاتھ والوں کا ایک سین دکھا رہے ہیں، گرم کھولتے ہوئے پانیوں میں، حمیم میں، سیاہ دھوئیں کے اندر، زرقوم کڑوے درخت کا کھانے، کھولتے پانی، سخت پیاسے اونٹ کی طرح بلبلا رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تو اپنی پیدائش کو بھول گیا تھا، تو نتھنگنیس میں سے آیا تھا، تو زیرو تھا، نطفے کی پیدائش کو تو نے پہچانا ہی نہیں، تجھے موت سمجھ ہی نہیں آئی، اور جو کاش کرتے ہو وہ گاتا کون ہے؟ کبھی یہ تو سوچتے کہ کس طرح یہ لہلہاتی ہوئی کھیتی چورا ہو گئی اور توان تم پر پڑ گیا، بادل سے کون پانی لا لا کے پہنچا رہا ہے، اگر میں اس کو کھاری کر دوں، اگر درخت سے آگ کون پیدا کر رہا ہے، اگر یہ آگ پیدا ہونی بند ہو جائے تو پھر فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحلیل جاری رکھیں۔ اور قسم ہے ستارے کی ڈوبنے والی جگہ کی کہ یہ قرآن عزت والا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، اور اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، جو کہ ظاہری پاکی والے ہیں یعنی وضو اور غسل سے، اور جو باطنی پاکی والے ہیں کلمے سے، ایمان سے اور اسلام سے توبہ طائب ہو کے یہ چھوتے ہیں، اور رب العالمین کی طرف سے
یہ خاص جو ہے اللہ نے بھیجا ہے اپنا پیغام، اور بتاؤ جب جان حلق کو پہنچتی ہے تو ذرا موت کو روک کر تو دکھاؤ، اپنے پیارے کو بچا کر تو دکھاؤ، خرید لو موت کو اپنی دولت سے جو تم نے جمع کی تھی، تم نہیں خرید سکتے، یہ قطعی حق بیان ہے، بس آپ تسبیح کریں۔ بڑی پیاری بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذکر ربی جو ہے اس سے تمہاری بیٹری، تمہاری روح چارج ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ اول اور پلیسنٹا ہوتی ہے، اس کے ساتھ بچے کو غذا ماں کی طرف سے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ذکر ربانی جو ہے ایک ایسا کنیکشن ہے جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کو جاری رکھو، زبان تر رکھو، اس کو مت چھوڑو۔ سورہ حدید شروع ہو رہی ہے کہ ہر چیز زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے، زمین و آسمانوں کا بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، حی القیوم، اول آخر ظاہر باطن، اس نے یہ سارا جہان 6 دن میں تخلیق کیا، پھر عرش پر جلوہ ہوا، پھر زمین و آسمانوں میں چیزوں کی کمیونیکیشن، آنا جانا، ٹرانسپورٹ شروع ہوئی، آمد و رفت، فرشتے آ رہے ہیں، روحیں جا رہی ہیں، اعمال آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مردے آ رہے ہیں نیچے، مردے اوپر نکل رہے ہیں، اور اس طرح کے نظام شروع کیے۔ رات دن کے سائیکلز چلنے شروع ہو گئے، سینے میں پوشیدہ باتوں کو جاننے والا رب، اور وہ جو مال جو اللہ جو تم خرچ کر رہے ہو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم صرف اس کے امین ہو، تم صرف چوکیدار ہو، اصل حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ۔ تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وہ بھی تو لوگ ہیں جو خود ضرورت میں ہو کے اور اتنی سخت مشکل جو وقت میں ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی ضرورتیں احسار سے پوری کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے سٹرگل کی ہے اور جہاد کیا ہے، ان کے درجے بعد والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اللہ کو قرض حسنہ دے چکے ہیں جس کو کئی گنا زیادہ ہو کر ان کو ملے گا۔ مومن مرد عورتوں کا نور پل صراط پر ان کے آگے پیچھے پھر کر ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا، اور منافق ان سے جب یہ مانگیں گے تو ان کو نہیں ملے گا۔ ہم یہاں اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل 28ویں پارے کے ساتھ اس کو سورہ حدید کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا